مدرسے میں پڑھی ہوئی لڑکی آج مرتد ہو گئی اور کسی غیر کے ساتھ بھاگ گئی. یہ حالات ہو گئے ہمارے ملک کے. ہماری مسلمان بہن غیروں کے ساتھ فرار ہو رہی ہے. ہم نے اپنی بچیوں کو قرآن تو پڑھا دیا کسی مولوی صاحب کے ذریعے, مگر قرآن کا مطلب نہیں پڑھایا. ہم نے اپنی بچیوں کو کبھی مدرسے میں نہیں بھیجا. بچیاں اسکول گئیں, کالج گئیں, یونیورسٹی گئیں, پڑھ تو لیا, لکھ تو لیا, ایجوکیٹڈ تو بن گئیں, مگر ہماری بچیوں کو دین کے بارے میں کچھ نہیں پتا. اللہ کے واسطے ہوش کا ناخن لو, اپنی بچیوں کو دین سکھاؤ, اپنی بچیوں کو اسلام سکھاؤ, اپنی بچیوں کو توحید سکھاؤ. اسی لیے حضرت علی فرماتے ہیں کہ قرآن کی جو یہ آیت ہے, اللہ فرماتا ہے قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا, اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. حضرت علی کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ عَلِّمُوهُمْ وَأَدِّبُوهُمْ, اپنے گھر والوں کو دین سکھاؤ. یہ مدرسے جہاں بچے بچیاں پڑھ رہے ہیں, ان مدرسوں کے لیے آج بھیک مانگنی پڑتی ہے. آج ہمارے بنگالی زبان میں وہ بیچارے نظمیں پڑھ پڑھ کی اور شعر پڑھ پڑھ کے آپ سے چندہ مانگتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا آپ خود آگے بڑھ کے دیتے. جس کی 10,000 کی طاقت ہے وہ 10,000 دیتا, جس کی 1,00,000 کی طاقت ہے وہ 1,00,000 دیتا. ان مدرسوں کے لیے بھیک نہ مانگنی پڑتی. مگر ہائے, آج ان مدرسوں کو ہم نے اتنا کمزور بنا دیا. جب تک گھر گھر جا کے لوگ بھیک نہ مانگے یہ مدرسے نہیں چل سکتے. میرے بھائیوں, اپنی بچیوں اور بچوں کو ان مدرسوں میں دین کی تعلیم دو, تبھی آپ کی بچیاں بچ سکتی ہیں. اور قرآن یہ بھی کہہ رہا ہے مسلمان کے گھر میں قرآن و حدیث کا درس ہونا چاہیے. اس لیے وقتاً فوقتاً, سال میں آپ نے ایک بار جلسہ کرا لیا بہت اچھی بات ہے, لیکن وقتاً فوقتاً کسی عالم کے ذریعے یا عالمہ کے ذریعے گھر گھر بھی چھوٹے چھوٹے پروگرام ہونے چاہیے. عورتوں کے مخصوص پروگرام ہونے چاہیے. آج کتنی عورتیں ہیں نماز کا طریقہ ان کو نہیں آتا, وضو کا طریقہ ان کو نہیں آتا, غسل کا طریقہ ان کو نہیں آتا, پاکی ناپاکی کے مسئلے ان کو نہیں آتے, توحید کا مسئلہ ان کو نہیں آتا, شرک کیا ہے ان کو نہیں آتا. کتنی عورتیں ہیں کتنے شرکیہ کاموں میں پڑی ہیں. میرے بھائیوں, قرآن کہتا ہے وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ, اے نبی کی عورتوں اپنے گھروں میں قرآن و حدیث جو پڑھا جاتا اس کو یاد کرو. اور آخری 2 بات بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں, کیونکہ آپ سردی میں بیٹھے ہیں, مجھے احساس ہو رہا ہے. میں اس اسٹیج پر بیٹھا ہوں, یہاں لوگ بیٹھے ہیں, سردی کم محسوس ہو رہی ہے, آپ کو زیادہ محسوس ہو رہی ہوگی. 2 باتیں اور آپ کے سامنے رکھتا ہوں. گھر کو اگر جہنم کی آگ سے بچانا ہے میرے بھائی, گھر میں محبت پیدا کرو. بیوی اپنا حق ادا کرے, شوہر اپنا حق ادا کرے. آج شوہر آتے ہیں, مولوی صاحب ایسی تقریر کیجیے عورت ایک دم میری خدمت گزار بن جائے. عورتیں یہ چاہتی ہے ایسی خدمت, ایسی تقریر کرے کہ شوہر بالکل ان کے تابع دار ہو جائیں. بیوی چاہتی ہے شوہر اس کا حق ادا کرے, شوہر چاہتا بیوی اس کا حق ادا کرے. آؤ اپنے نبی کے پاس چلتے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای النساء خیر, اے اللہ کے نبی کون سی عورت سب سے اچھی عورت ہے؟ بڑے غور سے سننا میری ماں, رات رات بھر آپ نے تہجد پڑھ لیا ہوگا, ہو سکتا ہے آپ نے ہر مہینے 3 نفلی روزے رکھے ہوں گے, ہو سکتا ہے آپ روزانہ 5 پارے قرآن کی تلاوت کرتی ہوں گی, مگر اللہ کے نبی سے جب پوچھا گیا کہ کون سی عورت سب سے اچھی عورت ہے, نبی نے فرمایا 3 کوالٹی جس کے اندر پائی جائے, 3 چیزیں جس عورت کے اندر پائی جائے وہ سب سے اچھی عورت ہے. التی تسرہ اذا نظر, جب شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے. یا تو الٹی بات ہے, شوہر گھر میں آتا ہے, بال بکھرا ہے, کپڑے مہک رہے پسینے سے, تیل کی بدبو آ رہی ہے, مسالے کی بدبو آ رہی ہے. ہاں شادی میں جانا ہے تو 1 گھنٹے وہ پورا میک اپ کرے گی, پورے چہرے پر کریم پوتے گی اور پاؤڈر لگائے گی. اور آج کل تو ماشاءاللہ ایسا میک اپ چل رہا ہے کہ اگر عورت جو ہے اس کے موبائل پر اگر وہ فیس لاک لگا لے اور میک اپ کر کے اپنے موبائل پر فیس وہ اوپن کرنے کی کوشش کرے تو موبائل کہے گا محترمہ کون ہے آپ. بچہ نہیں پہچانے گا ماں کو, ایسا میک اپ ہو رہا ہے بیوٹی پارلر کے اندر. تو شوہر کے لیے کوئی میک اپ نہیں کر رہی ہے, جبکہ تیرے میک اپ کا حقدار تیرا شوہر ہے. جب تجھ کو معلوم ہے میرا شوہر رات کو 10 بجے آتا ہے, 9 بجے بیٹھ جا میرر کے سامنے, آئینے کے سامنے, اور اپنے آپ کو اتنا سجا لے, اتنا سنوار لے, اتنا خوبصورت بنا لے کہ شوہر جب باہر کی ٹینشن لے کے آئے اور بیوی کا چہرہ مسکراتا ہوا دیکھے, اس کے بدن کی خوشبو کو محسوس کرے تو شوہر کی ساری تھکاوٹ دور ہو جائے. التی تسرہ اذا نظر, جب شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے. دوسری چیز وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ, جب شوہر کوئی حکم دے تو مانے. یہاں تو ہوتا ہم کیوں مانے, ہم کوئی اس کی نوکرانی ہیں.
नौकरानी की बात नहीं है। मियां बीवी का रिश्ता कोई मालिक और नौकरानी का रिश्ता नहीं है। मगर हां, स्कूल में एक प्रिंसिपल होता है, एक टीचर होता है। टीचर को उसी हिसाब से पढ़ाना है जैसे प्रिंसिपल कह रहा है। अगर हर टीचर प्रिंसिपल बनेगा, स्कूल बंद करना पड़ेगा। घर भी एक स्कूल है और घर का प्रिंसिपल मर्द है और औरत उसके अंडर में काम करेगी। अगर शौहर की कोई बात है तो बीवी को चाहिए कि माने उसको। अल्लाह के नबी ने तो यहां तक कहा। देखिए, ये हदीसें सुनकर के हमें अजीब लगता है, अल्लाह के नबी ने ऐसा क्यों कहा। मगर जब हम प्रैक्टिकल समाज में देखते तो हमको लगता है कि वाकई अल्लाह के प्यारे नबी ने बड़ी सच्ची बात कही। आपने फरमाया, अगर शौहर अपनी बीवी को अपने पास बुलाए, बीवी को चाहिए अपने सारे काम छोड़ करके शौहर के पास जाए। वह इनका नतालत तन्नूर, यहां तक कि अगर वो चूल्हे पर रोटी पका रही है, चूल्हे पर है, तब भी वो जाए। ये कौन सी बात हुई? बिल्कुल बात हुई। शौहर अपनी बीवी से 24 घंटे कभी भी उसको अपने पास बुला सकता है और अगर बीवी के पास कोई शरई उज़्र नहीं है तो बीवी को जाना चाहिए। और अगर बीवी इनकार करती है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिस बीवी का शौहर इस हाल में सो जाए कि बीवी को वो दावत दे और बुलाए और बीवी उसके पास जाने से इनकार कर दे, बिला किस, भाई कोई मजबूरी हो, कोई बीमारी हो, कोई बात तो अलग बात है। अगर बगैर किसी उज़्र के बीवी शौहर की बात मानने से इनकार कर दे, लानतहल मलाइकतु हत्ता तुस्बिहा, तो सुबह तक फरिश्ते उस औरत पर लानत करते हैं। लेकिन यहां यह बात याद रहे कि यह मामला मियां बीवी का जो मामला है ये एक तरफा नहीं है। अगर बीवी को चाहिए कि शौहर के जज्बात का ख्याल रखे तो शौहर को भी चाहिए कि बीवी के जज्बात का ख्याल रखे। ये जोर जबरदस्ती का रिश्ता नहीं है, ये मोहब्बत का रिश्ता है, ये मानने मनवाने का रिश्ता है। और तीसरी चीज, वला तुखालिफहु फी नफ्सिहा व मालिही बिमा यकरा, बेहतरीन औरत की तीसरी निशानी कि वो औरत अपने माल, अपनी आबरू के सिलसिले में और शौहर के माल के सिलसिले में कोई ऐसा काम न करे जो शौहर को नापसंद है। शौहर की अलमारी की चाबी इसके हाथ लग गई, अब उड़ा रही है पैसा, शॉपिंग खूब कर रही है। अब शौहर ने वो पैसा किस जरूरत के तहत रखा है, शौहर को बगैर बताए उसका पैसा उड़ा रही है, गलत है। या शौहर ने मना कर दिया, फला को घर में मत आने देना, उसको घर में आने दे रही, ये गलत है। तो शौहर की मर्जी का ख्याल रखे अपनी आबरू के सिलसिले में और अपने शौहर के माल के सिलसिले में कोई ऐसा काम ना करे। अब आ जाइए दूसरी तरफ, अल्लाह के नबी के पास एक सहाबी आते हैं, मा हक़्क़ु ज़ौजति अहदिना अलैहि, ऐ अल्लाह के नबी, बीवी का हक हमारे ऊपर क्या है। आज कोई मर्द मौलवी से ये सवाल नहीं करता, सब ये चाहते बीवी को मेरे साथ क्या करना चाहिए ये बताओ मौलवी साहब। लेकिन सहाबी उल्टा सवाल कर रहे हैं, मा हक़्क़ु ज़ौजति अहदिना अलैहि, ऐ अल्लाह के नबी, बीवी का हक हमारे ऊपर क्या है। आपने फरमाया, अन तुतइमहा इज़ा तइमता, जो तुम खाओ अपनी बीवी को खिलाओ। तुम बाहर खा रहे हो देसी मुर्गा और बीवी को घर में भात खिला रहे हो, तुम बाहर बेहतरीन चीजें खा रहे हो और बीवी को उससे महरूम करो नहीं, जो तुम खाओ बीवी को खिलाने की कोशिश करो। वह तक्सुहा इज़्ज़त तसईता, और जिस मेयार का कपड़ा तुम पहनते हो उसी स्टैंडर्ड और मेयार का कपड़ा अपनी बीवी को पहनाओ। अगर तुम महंगे कपड़े पहनते हो, तुम ब्रांडेड कपड़े पहनते हो, तो बीवी को भी अच्छा कपड़ा पहनाओ। वला तज़रिबिल वजहा, और कभी बीवी के चेहरे पर हाथ न उठाना, कभी बीवी के चेहरे पर न मारना। वला तुक़ब्बे, और कभी बीवी से गाली गलौज न करना। वला तहजुर इल्ला फिल बैत, और जितना भी झगड़ा हो जाए, मियाँ बीवी का झगड़ा घर के बाहर न जाए, उसको कभी घर के बाहर न निकालना। ये बीवी का हक है आपके ऊपर। और आप एक बात याद रखिए मेरे भाई, आप माशाअल्लाह बड़े चेहरे पर शरई दाढ़ी है, माथे पर सज्जे का निशान है, 5 टाइम की नमाज के आप पाबंद हैं, रात में तहज्जुद भी पढ़ते हैं, मगर एक चीज अगर आपके अंदर नहीं है, आप अपनी बीवी के साथ अच्छे शौहर नहीं है, तो आप अच्छे नहीं है मेरे भाई। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, खैरुकुम खैरुकुम ले अहलिही व अना खैरुकुम ले अहली, तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो अपने परिवार के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए बेहतरीन हो, और मैं अपनी बीवी बच्चों के लिए बहुत अच्छा हूं, मैं एक अच्छा शौहर भी हूं, मैं एक अच्छा बाप भी हूं। अम्मा आयशा से पूछा गया, अल्लाह के प्यारे नबी जब घर में होते तो क्या करते थे। अम्मा आयशा ने फरमाया, काना यामलो फी बैतिही, अल्लाह के प्यारे नबी अपने घर में जिस तरीके से और मर्द अपने घर की औरतों के कामों में हाथ बटाते हैं, अल्लाह के नबी अपनी बीवियों के कामों में हाथ बटा दिया करते थे। अपने बहुत सारे काम अल्लाह के रसूल खुद कर लेते थे,
بیوی کو غلام بنا کے نہیں رکھتے تھے, بیوی کو نوکرانی بنا کے نہیں رکھتے تھے. تو یہ بہترین شوہر کی نشانی یہ ہے کہ وہ بیوی کے جذبات کا خیال رکھے. اللہ کے پیارے نبی صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں, آپ نے صحابہ سے کہا تم لوگ تھوڑا آگے نکل جاؤ. صحابہ تھوڑا آگے نکل گئے. حضرت عائشہ آپ کے ساتھ تھیں. آپ نے فرمایا اے عائشہ چلو سناٹا ہو گیا ہے, چلو ہم دونوں دوڑتے ہیں, مقابلہ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کون دوڑ میں آگے نکلتا ہے. اما عائشہ نئی نئی شادی ہوئی تھی, دبلی پتلی تھی, وزن کم تھا. جب دوڑنے لگی اللہ کے پیارے نبی پیچھے رہ گئے اور اما عائشہ آگے نکل گئی. اما عائشہ کو بہت مزہ آیا. انہوں نے ہنستے ہوئے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی انی قد سبقتک, میں تو آپ سے آگے نکل گئی, آپ تو پیچھے رہ گئے. اللہ کے نبی مسکرا گئے, خاموش ہو گئے, کوئی جواب نہیں دیا. کچھ دنوں کے بعد ایک اور سفر تھا. اس سفر میں بھی آپ نے صحابہ سے کہا تھوڑا آگے نکل جاؤ, اور اتفاق سے اس سفر میں بھی حضرت عائشہ آپ کے ساتھ تھی. آپ نے فرمایا عائشہ بہت دن ہو گئے, چلو ایک بار پھر ہم دونوں ریس کرتے ہیں, دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کون آگے نکلتا ہے. اما عائشہ فرماتی ہیں اب اس مرتبہ میں تھوڑی موٹی ہو گئی تھی, میرا بدن تھوڑا فربا ہو گیا تھا, میرے بدن پہ تھوڑی چربی آ گئی تھی. جب اس مرتبہ میں دوڑنے لگی تو میں پیچھے رہ گئی اور اللہ کے پیارے نبی آگے رہ گئے. اللہ کے نبی نے ہنستے ہوئے فرمایا حاذی بتلکا, اے عائشہ شاید تم بھول گئی اس دن کا بدلہ آج میں نے لے لیا. یہ اللہ کے رسول کا واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے پیارے ساتھیوں, یہ سیرت النبی کا واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں. اللہ کے نبی اس طریقے سے اپنی بیویوں سے ہنسی مذاق بھی کرتے تھے. ان کے جذبات, ایک مرتبہ مسجد نبوی میں حبشی لوگ نیزوں کا کھیل کھیل رہے تھے. حضرت عائشہ اچک اچک کے دیکھ رہی تھی. اللہ کے نبی نے کہا عائشہ تم دیکھنا چاہتی ہو؟ اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے اور حضرت عائشہ اللہ کے رسول کے کندھے پر سر رکھ کر کے اس کھیل کو دیکھنے لگیں, اور تب تک دیکھتی رہی جب تک تھک نہ گئی. جب تھک گئی اللہ کے نبی نے کہا عائشہ کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے نبی جب میں اندر جاتی ہوں, اللہ کے پیارے نبی اس طریقے سے اپنی بیویوں کے جذبات کا خیال رکھتے تھے. میرے بھائیوں, رشتے محبت سے چلتے ہیں, رشتے قانون کے ڈنڈے سے نہیں چلتے ہیں, رشتے کچھ مان کر کچھ منوا کر کے چلتے ہیں. بیوی یہ سوچے شوہر میرے اشاروں پہ ناچے, شوہر یہ سوچے کہ بیوی میری غلام بن جائے, ایسے کام نہیں چلتا ہے. یہ محبت کا رشتہ ہے, یہ سکون کا رشتہ ہے. گھر کو اگر جنت بنانا ہے اور گھر والوں کو جنتی بنانا ہے تو ہمیں ان چیزوں کا لحاظ رکھنا پڑے گا. 2 پوائنٹ اور بات کر کے بات ختم کر رہا ہوں, 2 بجنے والے ہیں. آخری چیز یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہم اپنے گھر میں نیک لوگوں کو دعوت دیں. اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے گھر والے جہنم کی آگ سے بچیں اور ہمارے گھر والے نیک بنیں, تو نیک لوگوں کو آپ گھر میں دعوت دیں, علماء کو دعوت دیں, صالحین کو دعوت دیں. آپ کے دسترخوان پہ نیک لوگ بیٹھیں گے, کھانا کھائیں گے. آپ کے بچے ادب سیکھیں گے, آپ کے بچے اسلام سیکھیں گے, آپ کے بچے ایمان سیکھیں گے. حضرت نوح علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں ربی اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات. اے اللہ مجھے بھی بخش دے, میرے ماں باپ کو بھی بخش دے, اور اے اللہ جو ایمان والا میرے گھر میں داخل ہو تو اس کو بھی بخش دے. پتہ یہ چلا کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنے گھر میں ایمان والوں کو دعوت دیتے تھے. آپ اپنے گھر میں شرابیوں کو بلا کے کھانا کھلا رہے ہیں, زانیوں کو بلا کر کے اپنے دسترخوان پہ دعوت دے رہے ہیں, اس سے گھر میں برکت نہیں آئے گی. نیک اور صالح لوگوں کو آپ دعوت دیجئے. اور آخری چیز یہ ہے میرے بھائیوں,